علی اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کی نظریں علی کے چہرے پر گئی, علی کی آنکھیں کھل گئی مصطفیٰ کا دیدار. تمہارے اور ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں, کوئی گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے, کوئی ہاسپٹل کے اندر پیدا ہوتا ہے, کوئی گیسٹ ہاؤس کے اندر پیدا ہوتا ہے, کوئی کہیں پیدا ہو جاتا ہے. لیکن علی کی وہ شخصیت ہے, علی نہ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے, علی نہ گھر میں پیدا ہوئے, علی نہ باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, نہ ماں کے گھر میں پیدا ہوئے, نہ چچا کے گھر میں پیدا ہوئے, نہ چچی کے, نہ نانا کے, نہ نانی کے, نہ دادا, نہ دادی, کسی کے گھر پیدا نہیں ہوئے. علی اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے. یاد رکھیے, علی خانہ خدا میں کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. اور جب علی پیدا ہوئے تو علی نے آنکھیں نہیں کھولی, جتنا زور ہوا لگایا آنکھیں کھلوانے کے لیے. ماں نے بھی کوشش کی, دائیوں نے بھی کوشش کی, سبھی نے کوشش کی, لیکن علی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. آخر علی نے اپنی آنکھیں کھولی. کب کھولی؟ جب سب نے زور لگا لیا نہیں کھولی تو بلایا نا آمینہ کی در یتیم کو. سبحان اللہ. جب حضور تشریف لائے, حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے لال کو حضور کی خدمت میں پیش کیا. اے میرے بھتیجے, میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ نے جو ہی علی کو اٹھایا, میرے مصطفیٰ کی نظریں علی کے چہرے پر گئی, علی کی آنکھیں کھل گئی مصطفیٰ کا دیدار. گویا کہ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ علی مصطفیٰ کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. علی کی آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کو دیکھا, علی کی آنکھ کھلی تو اللہ کے گھر کے اندر اور اللہ کے گھر کو دیکھا. اور پھر میرے مصطفیٰ نے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پر بوسہ دیا, علی کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا, اور ولادت کا غسل خود حضور نے حضرت علی کو دیا. اور صرف غسل ہی نہیں دیا بلکہ علی کی پرورش کی ذمہ داری بھی لے لی. علی کو تعلیم و تربیت عطا کرنے والے محمد الرسول اللہ.